الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال الله تعالى في القرآن المجيد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد ہم تمام کے لیے یہ آیت مبارکہ معروف و مشہور ہے، جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جملہ 114 صورتیں ہیں، اور سوائے ایک سورہ توبہ کے 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب ہے، اور ہم قرات بھی کرتے ہیں۔ عالم اسلام کا زمانے قدیم سے اس بات پر اختلاف رہا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہر سورت کی آغاز میں ہے، یہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے، یا پھر یہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی بعض افراد اس کو مانتے ہیں، جبکہ جمہور علماء اسلام کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صورتوں کی پہلی آیت نہیں ہے، بلکہ صورتوں میں امتیاز اور فرق رکھنے کے لیے اللہ نے فصیل کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کے ابتدا میں رکھا ہے۔ اور اگر ہر صورت کی آیت کو مان لیں گے تو قرآنی آیات کی تعداد خود بخود 113 زیادہ ہو جائے گی، اور جہاں آیت کا اضافہ ہوگا الفاظ کی بھی زیادتی ہوگی اور حروف کی بھی زیادتی ہوگی۔ چنانچہ امام شافعی نے اس طرف رجحان رکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے، لہذا آپ کبھی غور کریں کہ مسلک شوافیہ سے تعلق رکھنے والے جب امام جہری نماز کی قرات کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بآواز بلند قرات کرتے ہیں، جبکہ احناف کے پاس یہ بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے۔ اس لیے احناف جب جہری نماز کی امامت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرن یعنی خاموشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہم مہدوی کسی بھی ان ائمہ اربعہ میں کسی امام کے ہم مقلد نہیں ہیں، نہ ہم حنفی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ مالکی ہیں، ہم مقلد ہیں خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ ہم سورہ فاتحہ جب جہرن نماز میں جہرن ادا کرتے ہیں،
ہم بھی سرن بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حنفیت کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں ہم امام مہدی علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں، چونکہ اگر ہماری نماز حنفیت کے مطابق ہو جائے تو پھر ہمارے پاس یہ بھی حکم ہے کہ سورہ فاتحہ جب امام قرات کر لیتا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ سرن سورہ فاتحہ کی قرات کرے۔ گویا ہوگا کیا، ایک ہی رکعت میں ابتدا میں حنفی ہوئے اور فاتحہ کے بعد شافعی۔ نہ ہم حنفی ہیں نہ ہم شافعی ہیں، ہم مہدوی ہیں۔ ہمارا ہر عمل چاہے وہ فقہی مسالک کا ہو یا فقہی مسائل کا ہو، ہم مقلد ہیں خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ نے مستقل طور پر قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت بھی قرار دیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر سورہ نمل میں یہ مستقل ایک آیت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مضمون کوئی جدید نہیں تھا نزول قرآن کے موقع پر۔ تاریخ انبیاء کو ہم دیکھیں اور ہمارا سورس ہے تاریخ انبیاء کے مطالعے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید۔ سب سے پہلے بسم اللہ کا لفظ جو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے تو وہ بزبان حضرت نوح علیہ السلام ملتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو اپنی کشتی میں سوار کروایا تو ان سے کہا قال ارکبوا فیہا، کہ تم تمام اس میں سوار ہو جاؤ، ارکبوا فیہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مجریہا و مرساہا، وہی ہمارے سفر کو مکمل بھی کروانے والا ہے اور وہی ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے والا بھی ہے۔ تو یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ کا حضرت نوح علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ حضرت آدم کے دور میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رائج اور مروج تھی، لیکن قرآن کے گواہی کے مطابق حضرت نوح کے زمانے سے ہمیں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کا کہ میں نے ذکر کیا سورۃ النمل میں، وہ ملک سبا کو جب خط لکھتے ہیں تو اس کے ابتدا میں لکھتے ہیں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کی فضیلت ہم اس بات سے سمجھیں کہ ہر کام کے آغاز کے لیے ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کی ابتدا کریں۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارے کام میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوتی ہے اور ہمارا کام پائے تکمیل کو بحسن خوبی پہنچتا ہے۔ دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کام شروع کرتے ہیں تو خود بخود ہمارا ذہن، ہماری فکر اللہ رب العالمین سے جڑ جاتی ہے۔ ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس رب کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ تو خود بخود کیا ہوگا، انسان کو ایک وارننگ رہے گی۔ اگر کوئی کام معاذ اللہ کوئی غلط کر رہا ہے، غلط کام کے ابتدا میں اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات کر لی، پڑھ لیا، تو خود بخود اس کا ذہن اس کو روکے گا، منع کرے گا کہ یہ کام خلاف شرع ہے، خلاف قرآن ہے، خبردار مت کرو۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی نگہبانی اور اس کی سرپرستی ہم کو کلمے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اب جب بھی ہم کوئی کام کریں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کہیں۔ اس کو جب
کم الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو بسملہ کہتے ہیں. جب ہم بسملہ سے کام کا آغاز کرتے ہیں تو خود بخود ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام اگر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا ہم وہ کام ترک کر دیں گے. لہذا آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تاکید کی ہے کہ تم اپنا ہر کام بسم اللہ سے کرو. اچھا ہوگا تو خود اس میں رحمتیں برکتیں ہوگی، کام غلط ہوگا تو احساس جاگے گا کہ یہ کام غلط ہے اور خدا رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ مومن کیا ہوگا؟ گناہ سے بچ جائے گا. تو ہم عادت ڈالیں اپنے کسی بھی کام کے آغاز کے لیے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب آپ دیکھیں عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ اللہ نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس میں دیکھیے آپ 4 الفاظ ہیں، ایک ہے اسم ہے، دوسرا اللہ، تیسرا الرحمن اور چوتھا ہے الرحیم. اب آپ دیکھیں کہ یہ کلمہ شروع ہو رہا ہے بے سے. بے کہیں گے اس کو کہا جائے گا کہ حرف استعانت، مدد طلب کی جائے. اب آپ قرآن کی یہ خوبی دیکھیں، خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق قرآن کو دیکھیں. خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن مربوط ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے کنیکٹ ہے، کوئی ایسا کلمہ یا آیت نہیں ہے جو غیر مربوط ہے. اب آپ کو یاد ہوگا، آپ سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح قرآن مجید کی ابتدائی آیت سے مربوط ہے. پہلی آیت قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نازل ہوئی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. 5 آیتیں ہیں، میں ایک ہی آیت کا سہارا لے کر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے قرآن مربوط ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. اب دیکھیے آپ یہاں حکم ہے پڑھو اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیا پڑھو؟ اللہ آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. پہلی وحی کا تعلق قائم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب آپ دیکھیں اللہ ہے. اللہ کے بارے میں یہ بات تقریباً اہل تصوف کے پاس طے ہے کہ اللہ اس میں جامد ہے، اس میں مشتق ہے، اس میں علم ہے، یعنی یہ کسی بھی دوسرے ورڈ سے نہیں پیدا ہوا. جیسا کہ آپ مثال کے طور پر عالم کا ایک روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ میں کیا ہوگا؟ علم سے عالم ہوگا، علامہ ہوگا، معلوم ہوگا، معلومات ہوں گے، یعنی ہر ورڈ کا اپنا ایک بیس ہوتا ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے. لیکن اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کسی سے نہیں نکلا، یہ اللہ اس میں جامد ہے اور یہ اللہ کا نام ہے. یہ کہیں سے آیا یا کہیں سے مشتق ہوا، کسی سے مل کر بنا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ اللہ اس میں جامد ہے. یہ اہل تصوف کا نظریہ ہے. لیکن بعض نے اس میں بھی کہا ہے کہ نہیں، یہ دراصل لفظ الہ سے مشتق ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے الہ. الہ پر کیا ہوا؟ الف لام داخل کیے تو کیا بنے گا؟ الالہ ہوگا. لیکن عربی گرامر قاعدے کے مطابق الالہ کو کیا ہوا؟ 2 الف آنے سے الف کو گرا دیا گیا درمیان سے تو وہ بن گیا اللہ. لیکن اس میں آپ دیکھیں جو لوگ اس کے روٹ ورڈ کے قائل ہیں، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. الہ سے بنا. الہ کے کیا معنی ہیں؟ الہ کے معنی ہیں، الہ کا جو مادہ ہے وہ الہ دراصل اس کو کہا جائے گا کہ جب ہم کسی کو شدت کے ساتھ اپنی احتیاج اور ضرورت میں پکارتے ہیں. عربی میں ہے یلہ فصیل الی امہ، یعنی بچڑا جو بچہ ہوتا ہے جب اس کو باندھ کر رکھا جاتا ہے،
جب اس کو کھولا جاتا ہے تو وہ تڑپ کر کہاں جاتا ہے؟ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے لپک کر کدھر جاتا ہے؟ اپنی ماں کے تھنوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ الہ کے مادے میں کیا ہے؟ لپکنا ہے، پکارنا ہے، دوڑنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تصور الہ عام طور پر عام انسانوں کا ہے کہ تکلیف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ حاجت میں کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہمارا تصور الہ یہیں تک محدود ہے کہ ہم حاجت روا، مشکل کشا، اپنا سب کچھ رب العالمین کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کو سمجھتے ہیں، تو بے اختیار اللہ کو پکارنا، یہ عوام الناس کا تصور الہ یہاں سے نکل کر آیا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ وَلَهَا يَلِهُ سے یہ الہ بنا ہے، اور عربی میں حروف علت ہے الف، واو اور یا، اور یہ آپس میں بدل جاتے ہیں۔ واو الف سے بدل جاتا ہے، الف واو سے بدل جاتا ہے، یا ان دونوں سے بدل جاتا ہے، یہ ایک اپنا قاعدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں وَلَهَا يَلِهُ، والہانہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، والہانہ محبت، بے انتہا محبت۔ اب دیکھیے آپ یہ جو تصور ہے وَلَهَا يَلِهُ کا، یہ تصور یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس سے ہم والہانہ محبت کریں، بے انتہا محبت کریں۔ اور یہ دراصل نقطہ نظر ہے اہل تصوف کا، صوفیاء کا، کہ ان کے پاس سب سے اہم کیا ہوتا ہے کہ بے انتہا والہانہ اللہ سے محبت کریں۔ ان کا مطلوب، ان کا مقصود، ان کا سب کچھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ عوام کا درجہ کہاں تک ہے؟ اپنی حاجت کی تکمیل تک۔ صوفیاء کا درجہ کیا ہے کہ نہیں، اللہ سے بے انتہا محبت کی جائے۔ اسی لیے پورا تصوف کا انحصار عشق الہی پر منحصر ہے۔ اور ایک بات میں درمیان میں کہہ دوں، محبت سے آگے کے درجے کا نام ہے عشق، اور یہ عشق کبھی بھی یاد رکھیے آپ کسی بھی ثبوت یا دلیل یا دلائل کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ اس کی کوئی کتاب آپ کو بازار میں نہیں ملے گی، عشق کے اصول کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، یہ آپ کا اپنا فطری جذبہ ہے۔ میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، پورے قرآن مجید میں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ کو کہ مدینہ منورہ میں آپ برہنہ پا یعنی بغیر چپل یا جوتے کے آپ پھرتے رہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں۔ یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ سواری پر مت پھریں، پیدل پھریں، نہ برہنہ پیر پھرنے کا لکھا ہوا ہے، نہ آپ کو بغیر سواری کے پھرنے کا لکھا ہوا ہے۔ عام شہر کی طرح کبھی اس کے یہ ادب قرآن میں نہیں ہے، نہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، شدت سے محبت تھی، تو انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے اختیار کیا کہ پوری حیات مدینہ منورہ میں گزاری، لیکن کبھی بھی چپل نہیں پہنی، کبھی جوتا نہیں پہنا، کبھی آپ گھڑ سواری نہیں کیے، سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ جس مقام پر آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں، میں وہاں پر اپنے جانور کے قدم رکھوں۔ میں اس مقام پر اپنے قدم رکھ رہا ہوں جہاں پر رسول اللہ نے قدم رکھے تھے، تو میں ان کے قدموں کی برکت کا حصول چاہتا ہوں۔ یہ ہے عشق، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن امام مالک کا اپنی زندگی کا یہ دائماً یہ عمل رہا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ محبت الہی کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا ہے؟ عشق الہی کا وہ جذبہ ہونا ہے۔ جب محبت الہی پیدا ہوگی تو سب خود بخود سمجھ میں آتے جائے گا۔ اب آئیے اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، یہ دونوں کا جو مادہ ہے وہ رحم ہے، روٹ ورڈ کہاں سے ہے؟ رحم سے ہے۔ اب رحمان کے کیا معنی ہیں؟ رحمان کہ جو عربی معنی ہے، رحم کے پہلے ہم معنی سمجھتے ہیں، رحم کس کو کہتے ہیں؟
عربی کا رحم الگ ہے معاف فرمانا، ہماری اردو کا رحم الگ ہے۔ یہ ہم بہت مغالطے میں رہتے ہیں کہ قرآن ہم کو سمجھ میں آتا ہے، بہت سے اردو ورڈز قرآن میں مل جاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دیکھیے ہم کتنا غلط سمجھتے ہیں۔ پہلے میں اردو کے رحم کے معنی سمجھا دوں تاکہ آپ کو بات پوری طرح واضح سمجھ میں آ جائے۔ ہم کب استعمال کرتے ہیں رحم؟ بھائی رحم کر دو، بھائی رحم کر دو، کیا معنی ہوئے؟ بھائی معاف کر دو۔ ہمارے پاس رحم کے کیا معنی ہو گئے؟ معاف کر دو۔ سزا سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ رحم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے معنی یہ نہیں ہے کہ رحم کا یہ مطلب ہے کہ معاف کر دو۔ پہلے رحم کو سمجھے۔ رحم کہاں سے آیا؟ ماں کے جو گود، جو رحم ہوتا ہے ماں کا پیٹ، اس کو رحم کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کے رحم میں جب بچہ پلنے لگتا ہے کتنی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو وامٹ ہوتی ہے، اس کو سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے، اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، نہ وہ سو سکون سے سکتی ہے، نہ بیٹھ سکون سے سکتی ہے۔ جیسے جیسے رحم میں بچہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن بتائیے دنیا کی کسی بھی دین و مذہب کی ماں ہے، ماں ہوتی ہے، وہ رحم میں 9 ماہ بچے کو پالتی ہے، اس کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ماں کو مار کر پیدا ہوتا ہے۔ اس شدت کی تکلیف ہم الفاظ میں اس وقت کی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ اس تکلیف سے گزرتی ہے، خون اتنا بہتا ہے کہ گویا کہ زندگی میں کبھی اتنا خون نہیں بہا ہوگا۔ تو کیا ہے؟ وہ مار کر اس دنیا میں آتا ہے۔ ہونا کیا تھا؟ فطرت انسانی کے مطابق ہونا کیا تھا؟ آپ کو کوئی تکلیف دے گا تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ فرسٹ تھاٹ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بدلہ لوں گا۔ ایک عام بات ہے، بدلے کی ہمارے اندر بڑی اکساہٹ رہتی ہے، لیکن بتائیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 9 ماہ تکالیف کے مراحل سے گزرتی ہے، پیدا ہوا تو ماں اس کو مار کر خود پیدا ہوا، اللہ کے فضل سے ماں زندہ ہے، تو کیا کسی ماں نے اپنے پیدا ہوئے بچے پر کوئی بدلے کا عنصر ظاہر کیا؟ کیا اس سے بدلہ لیا کہ 9 مہینے ستایا، تکلیف دیا، اب بتاتی ہوں؟ کیا کسی نے کہا؟ کیا حتیٰ کہ کوئی سوچتی تک نہیں ہے۔ جب وہ بچہ اس کے بازو لٹا دیا جاتا ہے وہ سب بھول جاتی ہے، اور وہ اس بچے کو بدلہ لینے کے بجائے کیا کرتی ہے؟ مزید محبت پیار کرتی ہے۔ اب اس کے بستر کا بھی خیال ہے، اس کے گیلے ہونے کا بھی خیال ہے، اس کے کھانے کا بھی خیال ہے، اس کی ہر بات کا وہ خیال رکھتی ہے۔ یعنی کیا کرتی ہے؟ تمام کی تمام چیزوں کا اس کے انتظامات کرتی ہے۔ تو یہ ہے عربی رحم۔ ہمارا اردو رحم کیا ہے؟ بھائی معاف کر دو۔ عربی رحم کیا ہے؟ بے لوث، انکنڈیشنل آپ کسی سے محبت کرنا، جیسا کہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اس رحم سے کیا بنا؟ الرحمن۔ تو آپ سوچیں اللہ ہم سے کس شدت سے محبت کر رہا ہے، کتنی محبت کر رہا ہے۔ اور الرحمن میں دیکھیے آپ 3 معنی پوشیدہ ہیں۔ ایک الرحمن کے معنی ہے کہ شدت سے محبت بھی کرنا اور پھر خیال بھی رکھنا۔ کیسے؟ جیسے ماں نے شدت سے اپنی اولاد سے محبت کی اور دنیا میں آنے کے بعد اس کا پورا خیال رکھا، تو اللہ وہ رحمان ہے جو ہم سے شدت سے محبت بھی کرتا ہے اور ہمارا خیال بھی رکھتا ہے۔ ہر بات کا اللہ نے خیال رکھا ہے۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے دوسرے معنی ہے رحمان کے فی الفور، فوری ہونا، یوں مانگے یوں ہو جانا، یہ ہے رحمان۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ہم کو فوری عطا کرتا ہے۔ ہم جب بھی کچھ چاہتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے؟ فوری عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک معنی ہے کہ
ٹیمپرری. رحمان کے معنی ٹیمپرری کے ہے، یعنی وقتیہ ہو. تو دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمان نہیں ہوتا، لیکن کائنات میں جتنے ہیں ان سب کے لیے وہ رحمان ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی اس کو مان رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اللہ دنیا میں سب پر رحم کرتا ہے، مومن پر بھی رحم کرتا ہے، کافر و مشرک پر بھی رحم کرتا ہے، اس کے مد مقابل خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون پر بھی رحم کرتا ہے. کیوں؟ یہ دنیا عارضی ہے. ایک رحمان کے معنی کیا ہے؟ ٹیمپرری، عارضی. یہ دنیا عارضی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ رحم اس کا سب پر رہے گا. ہاں جب بندہ گناہ کرے گا، سرکشی کرے گا، تو ہو سکتا ہے کچھ لمحات کے لیے اس کی رحمت ہم سے دور ہو جائے، لیکن ہرگز اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ رحمان نہیں ہے، وہ دائماً رحمان ہے. اب یہ رحمان ہو گیا، اب اسی سے تعلق ہے رحیم. مادہ رحم وہی ہے. اب رحیم میں یہ ہے کہ رحمان میں کیا ہے؟ شدت سے محبت کرنا، اس کا خیال کرنا، پھر اس کے بعد وہ فوری طور پر ہونا. اور کبھی رحمت کے جو رحیم کے معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں استقلال ہونا، یہ دائماً رہنا، مستقل رہنا. مثال کے طور پر ایک لڑکا اگر طویل یعنی لمبا ہے تو یہ اس کی صفت ہو گئی لمبا. اب وہ سوئے گا تو بھی لمبا رہے گا، لیٹے گا تب بھی لمبا رہے گا، بیٹھے گا تب بھی لمبا رہے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اس کا قد کم ہو گیا، ہائٹ کم ہو گئی. یعنی وہ مستقل دائماً کیا ہے؟ لمبا ہے. چاہے وہ بیٹھے تب بھی لمبا، لیٹے تب بھی لمبا، کھائے تب بھی لمبا، ٹھہرے تب بھی لمبا. اللہ رحیم ہے، اللہ دائماً رحمت کرنے والا ہے. یہ رحیمیت کی جو اس کی صفت ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ دائماً رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رحمان کا تعلق انسان کی اس دنیاوی زندگی سے ہے، اور رحیم کا تعلق انسان کی آخرت کی زندگی سے ہے. اب آپ غور کریں کہ رحمان، اللہ رحمان ہے. اللہ اس زندگی کے لیے کیسا رحمان ہے؟ شدت سے ہم سے محبت کر رہا ہے، اللہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے، اللہ ہم پر مہربان ہے. اور رحیم دائماً ہے. حشر کے بعد کی زندگی میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی اختتام نہیں ہے، دوام ہے. اور وہاں کیا ہوگی؟ اس کی رحیمیت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، مومنین کے لیے رحمت ہوگی، اور دائماً ہوگی. وہ رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد آخری بات میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کیسے اللہ سے جوڑتا ہے. بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، الرحمن اور رحیم، اللہ کی صفات میں رحم یہ واحد مادہ ہے جس سے اللہ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا ہے. ایک اور اہم بات یاد رکھیں، پورے قرآن کو پڑھیے آپ، الرحمن الرحیم، الرحمن والرحیم نہیں ملے گا. اللہ کی پوری صفات، سمیع و بصیر ہو، قادر قدیر ہو، جہاں جہاں عزیز و غفور ہو، دو صفات ہے. درمیان میں واو کا استعمال نہیں ہے، بغیر واو کے ہے، تاکہ اللہ بتا رہا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق. سورۃ الحشر میں تو اللہ نے اپنی 8 صفات کو بیان کیا ہے بغیر واو کے. ہاں سورہ حدید میں اپنے بعض صفات کو هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں وہاں واو کا استعمال کیا ہے، ورنہ اللہ نے اپنی صفات کو جہاں ذکر کیا وہاں پر درمیان سے واو کو بھی ہٹا دیا. اب آپ دیکھیں بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کلام ہے. بسم اللہ قہار و جبار بھی ہو سکتا تھا، بسم اللہ رؤوف الرحیم بھی ہو سکتا تھا، بسم اللہ اور اللہ کے صفات ہو سکتے تھے. نہیں، اللہ نے کہا کہ بندے کو یہ احساس ہونا ہے کہ میرا اللہ کون ہے،
میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحیم ہے، تاکہ بندے کے اندر یہ محبت کا عنصر جاگے، اس کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ وہ مجھ سے ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے، بلکہ مجھ سے محبت کرے اور میری عبادت کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔